الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں سورہ یوسف یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ عزیز مصر نے اپنے گھر میں رکھا تھا، بچپن سے پالا پوسا بڑا کیا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام بڑی عمر کو پہنچے تو اللہ پاک نے ان کو نبی بنا دیا۔ اس کے بعد کیا کیا واقعات پیش آئے اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جو سبق آموز واقعہ پیش آیا اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کا یہ بھی کمال ہے کہ قرآن کریم ایک زبر بھی ایکسٹرا بیان نہیں کرتا، قرآن کریم ایک لفظ بھی کم بیان نہیں کرتا۔ قرآن کریم کا ایک خاصہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے جتنی بات کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بس اسی کو بیان کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغمبر بنائے جانے کے بعد کیا کیا ہوا ان سب کو اللہ نے ذکر نہیں کیا، بلکہ حضرت کی زندگی میں جو ایک اہم آزمائش والا واقعہ پیش آیا جس میں میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت ہے اس کو بیان کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہا کرتے تھے اس عورت کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں غلط ارادہ پیدا ہو گیا۔ اب یہاں دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس عورت کا نام بھی لے سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا نام نہیں لیا کہ کون ہے وہ عورت، اس کا نام کیا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ غیبت کس قدر بری چیز ہے۔ دوسرے آدمی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے اس لیے بیان کرنا تاکہ وہ شرمندہ اور ذلیل ہو جائے، یہ غیبت ہے۔
اب ہم لوگ کیا ہے، ان کی باتیں ایک دوسرے کے پیچھے کرتے رہتے ہیں کہ انہیں ایسا ہے، انہیں ویسا ہے، وہ عورت ایسی ہے، فلاں ایسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ، زندگی کا اہم واقعہ بیان کر رہا ہے، اور اس میں عورت کا دخل ہے، اس عورت کا نام بھی نہیں لیا۔ ایک تو عورت ہے، عورت کا نام اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں منسوب کرنا تھا کہ یہ کن کے بچے ہیں، یہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ مریم کے بیٹے ہیں، یہ بتلانے کے لیے اللہ نے عورت کا نام لے لیا، ورنہ پورے قرآن میں ایک عورت کا بھی نام نہیں ہے۔ عورت چھپائی جانے والی چیز ہے۔ آج ہم لوگ گھر وغیرہ تعمیر کرتے ہیں، گھروں میں بورڈ میں عورتوں کا نام لکھواتے ہیں کہ یہ فلاں عورت کا گھر ہے، فلاں کی منزل ہے، عورت کا نام۔ اللہ نے قرآن میں عورت کا نام نہیں لیا۔ جب نکاح ہوتا ہے، نکاح کا جو کارڈ چھاپتے ہیں اس میں بھی نور چشمی لکھا جاتا ہے، میری آنکھوں کا نور، میری نور نظر، نام نہیں لکھا جاتا۔ وجہ یہی ہے کہ عورت پردے والی چیز ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے زلیخا کا نام بھی نہیں لیا، بلکہ یوں کہا حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہا کرتے تھے، اس عورت کے دل میں حضرت یوسف کے بارے میں برا خیال آ گیا۔ یہاں اور ایک نکتے کی بھی بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے گھر میں رہا کرتے تھے، مطلب کیا، حضرت یوسف علیہ السلام گویا ان کے گھر میں مقید ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے گھر میں رہا کرتے تھے، اپنا گھر نہیں جہاں یوسف علیہ السلام کا حکم چلتا ہو، بلکہ عورت کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ مطلب کیا، سارا کچھ کرنا سب ہے وہ عورت کا ہی ہے، یوسف علیہ السلام کا کچھ نہیں تھا اس برائی میں۔ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کام سے گھر میں بلایا اور سارے دروازوں کو تالے لگا دیے۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ 7 دروازے تھے، 7 کو تالا لگایا۔ بہرحال جتنے بھی ہوں، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، قرآن بھی کہتا ہے کہ کئی دروازوں میں اس عورت نے تالے لگائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر بلا لیا تھا۔ اور اندر بلانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ فلاں برائی کا کام کرو، غلط کام کی طرف اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر کے بیٹے، ان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں کہ کوئی برائی کا کام کرنا ہو۔ زندگی ان کی گزر گئی نیکی میں، اچھے کاموں میں، کبھی پوری زندگی میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اچانک اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف پکارا اور خوب بن سور کر کے آئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی وہ جملہ سنا، حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کیا مصیبت ہے، آپ کس چیز کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں؟ اب عورت مان نہیں رہی ہے، ممکن ہے کئی دفعہ بلایا ہو، تمہیں ہی آواز دے رہی ہوں آ جاؤ، بار بار بلائی ہو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کی ہو۔ قرآن تو پورا ڈیٹیل نہیں بیان کرتا، ورنہ سورہ یوسف اور لمبی ہو جائے گی، بس اشارہ کر دیا
اب جب اندر گئے تو کتنی باتیں کی ہوں گی، آؤ بیٹھو، شروع میں کچھ تمہید باندھی ہوگی، کچھ باتیں کی ہوگی، یہ سب اللہ نے بیان نہیں کیا، اصل مین پوائنٹ کو بیان کیا، برائی کی طرف اس نے بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، یہ تو برا کام ہے۔ پھر کہنے لگے چلو تم کو اللہ کا خوف نہیں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی، وہ اللہ کا تمہیں خوف نہیں، اپنے شوہر کے بارے میں تو سوچو، اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، تمہارے شوہر کے تمہارے اوپر تو احسانات ہے ہی، تم اس کی بیوی ہو، وہ تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، کتنے بڑے محل میں تم کو رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں وہ میرا بھی مربی ہے، مجھے بھی کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس کے میرے اوپر احسانات ہیں، بازار میں مجھے بیچا جا رہا تھا، وہاں سے خرید کر کے لایا اور شاہی محل میں مجھے رکھا، اور رکھتے ہوئے بھی کہا ہے تم سے کہ اس کو اچھی جگہ ٹھکانہ دینا۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ، یہ کہا تھا اس نے کہ اس بچے کو اچھی طریقے سے رکھنا، عام نوکر چاکر کی طرح نہیں۔ تو اتنے سارے احسانات تمہارے شوہر کے تمہارے اوپر بھی ہیں اور میرے اوپر بھی ہے۔ اب ایسے شوہر کی حرم میں، یعنی اس کی عورت کے ساتھ میں بدکاری کروں، برا کام کروں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، نمک حرامی ہے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، نمک حرامی کرتے ہیں، یہ احسان فراموشی کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو نصیحت کی، اللہ کی پناہ بھی مانگی، لیکن زلیخا کے دماغ میں وہی سوار تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، دنیا میں جتنے لوگوں کو اللہ نے حسین بنایا ہے وہ سب حسن کا 50% کو تقسیم کرنے کے بعد ہے۔ حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے 100%، اس کا 50% اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا، باقی 50% میں ساری دنیا والوں کو خوبصورتی ملی ہے۔ اندازہ لگا لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین و جمیل ہوں گے۔ تو ان کے سامنے وہ زلیخا فریفتہ ہو گئی، بالکل عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ دوبارہ وہ کہنے لگی اور پختہ ارادے کے ساتھ کہنے لگی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، حضرت یوسف علیہ السلام کو پکے ارادے کے ساتھ بلانے لگی کہ اے یوسف آ جاؤ، میری خواہش پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَمَّ بِهَا، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اس کا خیال آ گیا، وسوسہ جس کو بولتے ہیں۔ اور کسی کے دل میں کسی برائی کا وسوسہ آنا، خیال آنا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ دل کے اندر مختلف خیالات آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو کوئی وسوسہ نہ آئے، خیال نہ آئے اور وہ برائی سے بچ جائے، وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک آدمی نابینا ہے، نظر نہیں آتا، وہ کہنے لگے میں بیکاں کو دیکھتاش نہیں، اس میں کیا تو خوبی ہے کیا؟ میں عورتوں کو دیکھتا ہی نہیں، میں بد نظری نہیں کرتا ہوں، تو لوگ اسے کہیں گے تیری آنکھ ہی نہیں ہے، تیرے اندر وہ صلاحیت ہے ہی نہیں، تو پھر تو نہ دیکھے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک آدمی کے ہاتھ نہیں ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں کسی کو مارتا نہیں ہوں، ہاتھ ہے تو نہ مارنے۔ تو صلاحیت، کیپبلٹی ہو، اس کے باوجود وہ کنٹرول کرے اپنے آپ کو، یہ خوبی ہے۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس ماحول کی وجہ سے ذرا سا وسوسہ آیا. اللہ پاک نے اس کو مطلق رکھا ہے، کامن رکھا ہے. وَهَمَّ بِهَا. اب اس ہمہ کا معنی ایک تو یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ذرا سا خیال آ گیا، لیکن اس کا دوسرا معنی علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ عورت نے برائی کا ارادہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے برائی سے بچنے کا ارادہ کیا. بہرحال جو بھی ہو، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی، دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچنے کا سامان عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لولا الرعا برہان ربہ. حضرت یوسف علیہ السلام اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو آگے کچھ اور ہو سکتا تھا. وہ دلیل کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ابا کا چہرہ دکھا دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ ملک شام میں، سیریا میں، فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور ایجپٹ کہاں، مصر کہاں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گیا. جیسے آج کل وہ ہے نا ہولوگرام آ گیا، نئی ٹیکنالوجی آ گئی. سیم آپ جیسا آدمی آپ کے بازو میں آ کر بیٹھ جائے گا، ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ آ گیا، اور یعقوب علیہ السلام منہ میں انگلی چبا رہے اس طریقے سے. مطلب کیا کر رہے یوسف؟ یہ ہے مطلب. اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو دھکا دیا، سینے پر ایسا ہاتھ مارا. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزیز کو دکھا دیا. وہ اس عورت کا جو شوہر تھا جس کا لقب ہے عزیز، اس کو دکھا دیا، اس کا چہرہ سامنے آ گیا. اور ایک روایت میں ہے کہ چھت کے اوپر قرآن کریم کی 4 آیتیں لکھی ہوئی نظر آئی. 4 آیتیں، اس میں سے ایک مشہور آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. گویا اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو کہہ رہا ہو، اے یوسف زنا کے قریب بھی مت جانا، بے شک زنا بہت برا عمل ہے اور یہ راستہ بہت ہی خراب راستہ ہے. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچنے کا سارا انتظام کر دیا. دعا مانگی نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے یہ سارے انتظامات کیے. ممکن ہے یعقوب علیہ السلام کا چہرہ بھی نظر آیا ہو، اس عورت کے شوہر کا چہرہ نظر آیا ہو، اور چھت پہ قرآن کریم کی آیات بھی نظر آئی ہوں، سب ہو گئے ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. اسی طریقے سے اللہ پاک نے اپنی دلیل دکھا کر کے ابا کا چہرہ، اس کے شوہر کا چہرہ، قرآن کریم کی چند آیات، یہ سب دکھا کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. سوء اور فحشا یعنی چھوٹی برائی سے بھی بچا لیا اور بڑی برائی سے بھی. بڑی برائی زنا، اور چھوٹی برائی یعنی اس کی طرف ذرا سا بھی آگے بڑھنا، اس سے بھی بچا لیا. صرف دل میں وسوسہ آ کر چلا گیا بس، لیکن آگے کچھ بھی نہیں ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے سے پہلے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے لکھو کہ اس نے نیکی کی. مثال کے طور پر آپ صبح اٹھے،
फजर की नमाज को आने का आपने इरादा किया, बस इरादा, तो फरिश्ता लिखता है कि ये नमाज, इसने नमाज पढ़ी, नेकी की, नमाज पढ़ी, ये उसको लिखता है। जब आप आकर के नमाज पढ़ लेंगे, अल्लाह ताला फरमाता है कि अब 10 गुना सवाब बढ़ा करके लिखो। आप मस्जिद से जा रहे हैं, फकीर को देखा, मदरसे वाले को देखा, सोचा कि 10 रुपए दूंगा, इरादा किया, वहां लिखा जाएगा कि इसने 10 रुपया देने का इरादा किया। जब आप 10 रुपए दे देंगे तो 10 इंटू 10 100 रुपया देने का सवाब लिखा जाएगा। रमजान में 700 रुपया देने का सवाब लिखा जाएगा। तो बंदा जब नेकी का इरादा करता है, उसको नेकी करने के बराबर सवाब लिखा जाता है, और जब बंदा वो नेकी कर लेता है तो 10 गुना बढ़ा करके सवाब लिखा जाता है। अब एक अहम पॉइंट हुजूर ने फरमाई, क्या? आगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा बुराई का इरादा करता है, आप वज़ू खाने में आए, वज़ू करना आपने शुरू किया, वहाँ देखा एक आदमी वज़ू कर रहा है, साइड में मोबाइल रखा है, वो उधर मुंह करके वज़ू कर रहा है। अब आपने सोचा इन्हें उधर फिल्ले को है, मोबाइल मार डालना, ये उस तरफ मुंह किया हुआ है, मोबाइल में उठा लेता हूँ। आपने इरादा किया, अल्लाह ताला फरमाता है मत लिखो, खाली इरादा किया है ना, ख्याल आया उसके दिल में, मत लिखो। खाली ख्याल आने से नहीं लिखा जाता कि वो गुनाह है। जब मोबाइल उठा लेंगे तब लिखा जाएगा कि इसने मोबाइल चोरी की है। अब तीसरी बात, अगर मोबाइल नहीं उठाया, इधर वाला फरिश्ता लिखता है कि इसने चोरी से अपने आप को बचाया, ये सवाब लिखा जाता है। देखो अल्लाह का कितना बड़ा करम है। गुनाह का ख्याल आया, गुनाह नहीं लिखा जाता, नेकी का ख्याल आया तो नेकी लिखी जाती है, नेकी कर लेता है तो 10 गुना नेकी लिखी जाती है, गुनाह कर लेता है तो सिर्फ 1 गुनाह लिखा जाता है, और गुनाह नहीं किया तो गुनाह न करने का सवाब लिखा जाता है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में अगर ख्याल आया था, वसवसा आया था, और हजरत उस वसवसे पर अमल नहीं किए, तो हजरत के नामे आमाल में नेकी लिखी गई कि हजरत ने वो बुराई नहीं की है। और एक अहम बात यह है, बाज लोग बोलते रहते हैं, क्या करना हजरत, गुनाह नहीं छूटते। लोग गुनाह करते रहते हैं, बुराई में मुब्तला रहते हैं, और आकर के बोलते हैं कि हमसे गुनाह नहीं छूटता। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने देखो कैसा माहौल है, शाही महल है, चारों तरफ से सिक्योरिटी है, कोई नो एडमिशन विदाउट परमिशन, ऐसी जगह अंदर वो है, बाहर से कोई आदमी अंदर आ ही नहीं सकता, सीसी कैमरा भी नहीं है, चारों तरफ से दरवाजों में ताला लगाए हुए हैं। खुद मलिका वो खुद बुराई की तरफ बुला रही है, छोटी मोटी औरत होती तो बात जाहिर हो जाए, ये तो मलिका है, कोई अंदर आ ही नहीं सकता, बात जाहिर भी नहीं होगी, तमाम बुराई का सामान मौजूद है। इसके बावजूद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बुराई से बच गए। कैसे बचे? अल्लाह से मांगा, अय अल्लाह मुझे बचा लेना, इस बुराई से मैं रुकना चाहता हूँ, ये बहुत बुरा काम है, मैं इसके करीब जाना नहीं चाहता। तो बंदा अगर इरादा करता है बुराई से बचने का और अल्लाह ताला से मदद तलब करता है, अल्लाह ताला बचने का रास्ता मुहैया कर देता है। असल हमारे दिल में इरादे का होना जरूरी है। हम इरादा ही नहीं करते, हम इरादा ही नहीं करते, पहले से ही अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हैं।
کیا کرنا حضرت؟ کرنا پڑا. کئی کو کرنا پڑا بھائی؟ کیوں کرنا پڑا؟ کسی نے آپ کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا. کیوں آپ نے شراب پی یا بیئر کو پیا ہے یا فلاں برائی کا کام آپ نے کیا ہے؟ کسی نے بندوق تان رکھی تھی؟ کچھ بھی نہیں. اصل میں دل میں ارادہ نہیں ہے. تو آدمی اگر پختہ ارادہ کرے برائی سے بچنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بچنے کا سامان مہیا کر دیتا ہے. تو خیر، حضرت یوسف علیہ السلام بالکل پاک دامن رہے، برائی کے قریب بھی نہیں پھٹکے اور برائی سے بچ گئے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی، اب دیکھیے، نبی بنائے جانے کے بعد سے لے کر اب تک بیچ میں کتنے واقعات ہوئے ہوں گے. اللہ نے کسی کو بیان نہیں کیا، اس کو بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ ایک اہم واقعہ ہے. تو قرآن کریم کا کمال یہ ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جس چیز میں زیادہ فائدہ ہے اس کو بیان کرتا ہے. بس پوری سٹوری، پورا قصہ یہ قرآن میں اللہ پاک بیان نہیں کرتا، کیونکہ یہ قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. ہم لوگ بھی کیا ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ کہتے چلو سنیں گے. ہم لوگ کیا ہے، صرف قصہ سنتے ہیں، واقعہ سنتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں، عمل کا کوئی ارادہ نہیں. واقعات کا، قصوں کا، کہانیوں کا مقصد کیا ہے؟ اس سے ملنے والا جو سبق ہے وہ ہمیں حاصل کرنا. تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ آدمی چاہے کیسے ہی برائی کے ماحول میں کیوں نہ ہو، وہ اگر بچنے کا ارادہ کرے اور اللہ سے مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ بچنے کا راستہ نکال دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.